الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا کار ساز ہے جو تمہیں یہ نعمت واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے طریقوں سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی اختیار کیے جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے. اے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی. تیرا ہمسر نہیں کوئی، تیرا ثانی نہیں کوئی. ازل سے تا ابد یکتا اکیلا جاویداں تو ہے. نہ کوئی عیب ہے تجھ میں، نہ کوئی نقص ہے تجھ میں.
نہ کوئی عیب ہے تجھ میں نہ کوئی نقص ہے تجھ میں، کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گماں تو ہے۔ ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، ہر ایک شے آنی و فانی مگر ایک تو ہے لا فانی، زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے۔ تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی، اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لامکاں تو ہے۔ نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب، نشان تیرا ہر ایک شے میں ہے گرچہ بے نشان تو ہے۔ ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا، سمندر ہو کے سہارا ہر جگہ ایک پاسباں تو ہے۔ کوئی بندہ خطا کے بعد جب ہو جاتا ہے تائب، کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب تائب، اسے تو بخشنے والا ہے اس پر مہرباں تو ہے۔ میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، میرے مولا رفیق بے نوا تجھ کو کہاں ڈھونڈے، یہاں تو ہے وہاں تو ہے عیاں تو ہے نہاں تو ہے۔ خدا بندہ شہنشاہ زمین و آسماں تو ہے، اے شاہد ذرہ ذرہ خالق کون و مکان تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو مضمون آپ گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعۃ المبارک کے بیانات میں سنتے چلے آ رہے ہیں، اتنی بات آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ دین کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔ سارے دین کی عمارت کسی پر قائم ہے، پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی کسی انسان کے پاس ہوں، اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب بے بنیاد اور بیکار ہے۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں حبطت اعمالہم کا لفظ خالق کائنات نے فرمایا تمام اعمال ان کے برباد ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں بطور سمپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
سورہ توبہ ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، شرک کر کے وہ اپنے پر کفر کی مہر لگا چکے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے ہیں، وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں یا آباد وہ کرتے ہیں جن پر اللہ پر ایمان ہو اور قیامت پر ایمان ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کریں، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی یا بیت اللہ میں آنے والوں کو ان کا اکرام کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، اس کے بارے میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تم سمجھتے ہو کہ حج کے لیے آنے والوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا یا مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جتنا ایک شخص اللہ کے توحید پر ایمان لاتا ہے کیا اس کے برابر ہو تم؟ ایک آدمی مسجد حرام کی تعمیر نہیں کر سکتا، حاجیوں کو پانی نہیں پلا سکتا، ان کی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن عقیدہ ٹھیک ہے ان کا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں خدا کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ واضح الفاظ میں فرمایا، کہاں عقیدہ توحید اور کہاں مسجد حرام کی تعمیر۔ انہیں بڑا ناز تھا اس بات پر کہ ہم بیت اللہ کا تعمیر کرتے ہیں، انہیں بڑا گھمنڈ تھا اس بات پر کہ آنے والے حاجیوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، دور دراز سے آنے والے ان کو ستو پلاتے ہیں، موسموں کے لحاظ سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر جواب دے دیا، تمہارا یہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید پر قائم رہنے والے انسان کے برابر نہیں ہوتا۔ تو سارے اسلام کی عمارت اس نظریے پر ہے۔ میں دیوانہ اور پاگل نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ آپ حضرات کو بلا وجہ ایک بے مقصد چیز کی طرف الجھائے رکھوں۔ میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں اپنے استاد الاساتذہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سنائی تھی۔ پاکستان کی سرزمین میں قرآن کریم کا نور اصل شکل کے اندر جو پھیلا ہے، یہ احسان ہے اللہ کریم کے اس بندے پر کا، جس کو مولانا حسین صاحب کہا جاتا ہے۔ مدرسے پہلے بھی تھے لیکن قرآن کریم کی تفسیر اس انداز سے نہیں تھی جس طرح انہوں نے پڑھائی ہے۔ میرے دوستوں میں بہت سے مدرسوں کے اندر رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ اور شاگردوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں تو قرآن کریم سمجھ آیا اور آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان سے کسی عقیدت مند نے، مرید نے پوچھا کہ حضرت ہم ایک بات آپ سے سنتے رہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، آپ کو اور مسئلے نہیں آتے؟ حضرت نے جواب دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مثال سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تمہارا کوئی بھائی یا دوست، بڑا پیارا دوست، سخت گرمی کے موسم میں دور دراز سے پیدل سفر کر کے آئے اور جب تمہارے پاس پہنچے تو پسینے سے شرابور ہو، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو اور پیاسا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو، تمہارا دل کرے گا کہ اس کو میں ٹھنڈا پانی پلاؤں، اس کو کھانا کھلاؤں،
اس کو غسل کر کے اس کے کپڑے تبدیل کروں، گرد و غبار ہٹاؤں۔ اسی سوچ بچار میں اچانک ایک خوفناک ناگ سانپ نکل کر اس کو ڈس لے اور وہ تڑپنے لگے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ اس کو پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، نہلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے؟ اس آدمی نے کہا حضرت یہ بات اب واضح ہے کہ سب سے پہلے اس کی جان بچانے کی فکر کریں گے، زندگی بچ گئی تو کپڑے پہننا مفید ہوں گے۔ مولانا حسین نے فرمایا تم نے مجھے دشمن سمجھ رکھا ہے اس قوم کا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کے ناگ نے ساری قوم کو ڈس لیا ہے، میں اس کا علاج نہ کروں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں؟ واقعہ یہ ہے میرے دوستو، آپ حضرات اس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ملازمت پیشہ ہوں گے، کوئی صنعت چلا رہے ہوں گے، جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو برکتیں دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے اس لائن پر غور کیا اور اپنے گرد و پیش لوگوں کو دیکھا ہو یا سمجھا ہو یا اپنے عزیز اقارب کو سمجھا ہو، لیکن میں بھی ایک طالب علمانہ حیثیت سے اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں، میں قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں، جس نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غالب اکثریت ایسے لوگوں کی جن کو عقیدہ کا کچھ پتہ بھی نہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا ہلائیں تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو ہم ذمہ دار قرار دیں، ان کے ماں باپ کو کہیں، وقت کی حکومت کو کہیں، ان کے تعلیمی اداروں کو جہاں سے وہ پڑھ کر آئیں، کس کو الزام دیں؟ واقعہ یہ ہے کہ نہ تعلیمی اداروں کے اندر کوئی اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے نامی گرامی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھا چکا ہوں، اندر کے حالات سے میں واقف ہوں۔ ہمارے بچے مختلف سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، ان کو نصاب کا ہم دیکھتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ نصاب مرتب کرنے والے بھی جاہل بیٹا جاہل، پڑھانے والے جو ہیں انہوں نے فیسیں وصول کرنی ہوتی ہیں، مجبور ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر اداروں میں داخل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں، نہ نصاب مرتب کرنے والے کو پتہ ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے۔ اور نہ حکمران کو پتہ ہے۔ ہمارے اوپر ہماری شعوری زندگی کے اندر جو حکمران بن کر اب تک راج کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کو کچھ پتہ ہے خدا کے دین کا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں انہیں سے کسی ایک کو میرے پاس بٹھا دیں، مجھے صرف 2 رکعت نماز سنا دے، اس کی حقیقت بتا دے، میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ ہیں یہ مسلمان سب، لیکن پتہ ان کو کسی چیز کا نہیں ہے، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، پتہ کسی چیز کا نہیں۔ یہ قوم پاکستانی جو پاکستان اسلام کا نام پر بنے، یہ مظلوم قوم ہے، مظلوم بے ایمان ہے کہ ماں باپ کو بھی دین کا پتہ نہیں تھا، ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی دین کا پتہ نہیں تھا، ان کے گھر یہ نسل ہی ایسے چل رہی ہے۔ ادھر تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے۔ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، کہ آپ حضرات کے سامنے بار بار میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان بچ گیا، خدا کرے کہ آپ کا ایمان بچ جائے، تو آپ کی نمازوں کے اندر کمی بھی خدا معاف کر دیں گے، روزوں کی کمی بھی خدا معاف کر دیں گے، دیگر اعمال کی کمی بھی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عقیدے کی بنیاد اگر خراب ہے تو کچھ بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ مسئلہ شروع کیا تھا تو اس وقت تمہیدی گفتگو کے اندر ایک بات کہی تھی، اللہ واحد لا شریک ہے۔ ذہنوں کو حاضر کریں، میں اس بات کو مربوط کرنا چاہتا ہوں اگلی بات کے ساتھ۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک حصہ دار نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی حصہ دار ہے، یعنی اس کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں۔ ایک تو وہ ہے، ایک میں اور آپ بھی ہیں، لیکن ہمارے جیسے ایک ہزاروں لاکھوں ہیں، اور اللہ وہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔
وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. سن چکے ہیں اس کو، میں دوبارہ دہرانے نہیں چاہتا، وقت نکل جائے گا. اپنے اختیارات میں بھی وہ اکیلا ہے. یہ اختیارات کی بات ہوتی، اس کی قدرت اور اختیار وہ کسی اور کا نہیں. زمینیں کس نے بنائی؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ اور آسمان کس نے بنائے؟ آسمانوں کے اندر سورج چاند کی روشنی تابانی کس نے بنائی؟ زمین کو کس نے پھیلایا؟ زمین کے دامن میں درخت کس نے اگائے؟ اس کے دامن کے اندر دریا کس نے بہائے؟ ان گنت قسم کی مخلوق کس نے پیدا کی؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ کوئی ایک ذرہ بھی دنیا کا کوئی انسان، کوئی بڑا چھوٹا، حتیٰ کہ فرشتہ بھی ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سن لو کان کھول کر، جن کو بھی تم اللہ کے سوا کچھ اختیار کا مالک سمجھتے ہو، وہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر باریک سی جو جالی اور جھلی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے. یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ. یہ اسلوب بدل بدل کر اللہ فرما رہے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں. وما لہم فیہما من شرک. وہ کیسے اختیار رکھیں گے زمین و آسمان میں؟ جب اللہ آسمان بنا رہا تھا تو انہوں نے کسی نے اپنا حصہ ڈالا کہ یا اللہ تھوڑا سا ہم بھی حصہ ڈال لیں. زمین اللہ جب بنا رہے تھے انہوں نے کہا یا اللہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی لے لیں. ایسا ہے جیسے کہ آپ مسجد بناتے ہیں تو کوئی مسلمان آ کر آپ کہتا ہے یہ تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ڈال لیں. ایسا ہوتا ہے. جب اللہ زمینیں بنا رہے تھے تو آسمانوں زمین کے سارے بڑے بڑوں نے، نبیوں نے، ولیوں نے، آسمان کے فرشتوں نے، سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں درخواست یا اللہ تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ شامل کر لیں. اللہ اعلان کر ما لہم فیہما من شرک. ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کو مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں. ان الذین تدعون من دونہ لن یخلقوا ذبابا. وہ اتنے بے اختیار ہیں خدا کے نظام حکومت میں کہ مکھی نہیں بنا سکتے. ہے کسی کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے اس موقف تردید کرے کہ یا اللہ تو ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ فلانے کے پاس تو بڑے اختیار ہیں، وہ تو اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ تو بچے بھی دے سکتے ہیں. لوگ بچے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ آپ میری تائید نہیں کر رہے. بچے مانگتے ہیں. ان سے بچے مانگتے ہیں جو اپنی زندگی کے مالک نہیں، جو اپنی زندگی بچا نہیں سکے. ان کی بزرگی کا میں قائل ہوں، ان کا احترام میرے دل میں موجود ہے، لیکن جو کچھ ان سے مانگا جا رہا ہے وہ ان کے بس میں نہیں. وہ اپنی زندگی کے مالک بھی نہیں. اور خدا کے نبی اولاد کس سے مانگتے تھے؟ نبیوں کے قصے قرآن کریم میں اللہ نے کیوں بیان فرمائے؟ قرآن کی کہانیوں کی کتاب ہے، وہ افسانہ ہے کہ افسانہ پڑھ کر ہم دل بہلا لیں گے. قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ایمان اور ہدایت کے لیے بیان فرمائے. زکریا، پچھلے جو میں بیان کیا، زکریا علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں تھی، 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے. 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے. قرآن کریم میں انی وہن العظم منی، اللہ کی بارگاہ میں التجا، اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، بڑھاپا میرے سر میں داخل ہو چکا، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود یا اللہ تیری قدرت میں مجھے شک نہیں، تو اس حال کے اندر مجھے اولاد دے سکتا ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. پیغمبر کا جو ایمان اور عقیدہ تھا اس کے مطابق پیغمبر نے بارگاہ الہی میں التجا کی
تو جواب کیا آیا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام. سبحان اللہ. اے زکریا میرے پیغمبر، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی. اسمہ یحییٰ، لڑکا بھی ہم دیں گے، نام بھی ہم نے تجویز کیا یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک اس سے پہلے ہم نے ایسے نام والا لڑکا دنیا میں نہیں بھیجا. پیغمبر نے بیٹا کس سے مانگا؟ پیغمبر کا یہ قصہ قرآن کی مجھے اور آپ کو کیا ہدایت دے رہا ہے کہ ہم بھی جب بھی اپنی مرادیں مانگیں تو اس سے مانگیں جس سے سبھی مانگتے رہے. اگر ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو نہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، نہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، نہ نبیوں پر ایمان ہے. یہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے. خدا کی رحمتوں سے پھر معلوم ہوتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان، لیکن مسلمانوں والی کوئی خصلت نہیں. اللہ اکبر. کچھ چیزیں میرے ذہن میں گردش کرتی، میں خود جل رہا ہوں اندر. اگر آپ کو کہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سننا ناگوار ہو، یا اگر گوارا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. ہمارے ہاں جہالت اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ بعض لوگ جو سیاسی وابستگیوں کے ساتھ اپنے سیاسی لیڈر کو پیغمبر کے برابر قرار دے رہے ہیں. میں نے سنا، آج تک خدا کی قسم میں جل رہا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ ٹیسٹ کیس ہے. بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بے چرمی کے ساتھ نبی کے ساتھ برابر قرار دیا جا رہا. اور اسی ملک میں بسنے والے مسلمان کہلانے والے مرد اور عورتیں کسی طرف سے اس پر کوئی قدغن نہیں. اس بات پر تو خیر احتجاج کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ میں توڑ پھوڑ کی، فلاں جگہ کو توڑا، فلاں جگہ کو توڑا، فلاں جگہ توڑا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑا جرم کیا ہے ایک ادنا سا آدمی کو، ایک ادنا سے آدمی کو، کوئی معیاری مسلمان بھی شاید ہے یا نہیں ہے، اس کو پیغمبر کا برابر قرار دیا گیا. اس پر کسی نے احتجاج نہیں کیا. اور بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں. نہ اس پر سیاسی لیڈروں نے کوئی احتجاج کیا، نہ فوجیوں نے، جنرلوں نے احتجاج کیا، نہ میڈیا نے کوئی احتجاج کیا. اتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے خدا کے پیغمبر کے برابر، امت کا ایک ادنا انسان، ادنا سے بھی ادنا انسان جو کسی معیار مطلوب پر نہیں اترتا، اس کو پیغمبر کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. خداوند قدوس دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کی زمین پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، اس پوری قوم پر خدا کی رحمتیں آئیں گی. اس قوم نے برا منایا اس بات کا، اس پر احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج جلوس تو نکالے جا رہے ہیں فوجیوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ، لیکن اس بات پر احتجاج کیا کہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر بات کر دی گئی. پروردگار عالم نہیں دیکھ رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ایمان کی سطح اتنی گر چکی ہے کہ اگر اللہ جانوروں کو زبان دے، جانور بولیں تو شاید وہ بھی ہم پر پھٹکار بھیجیں. اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کہلانے والے ملک ہیں، وہاں اتنی بڑی بغاوت نہیں ہوگی
ایک عام آدمی کو پیغمبر کے برابر قرار دیا گیا اور ساری قوم خاموشی کے ساتھ، اور لوگ تالیاں بجائیں اور نعرے لگائیں۔ پھر بات ہو رہی تھی عقیدے کی۔ میرے دوستوں، میں جس حسرت کا اظہار کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو۔ آپ حضرات بھی اللہ سے توبہ استغفار کریں، یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کی جو ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکا، میری جو ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میری نیتوں سے واقف ہے، میرے اختیارات سے بھی واقف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تیرا غضب اگر نازل ہو گیا تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور خدا بند فروش کسی کا پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ بات اب ہو رہی تھی کہ اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے، اسی کے اختیارات ہیں۔ زمین بھی اس کے اختیار سے بنی ہے، آسمان بھی اسی کے اختیار سے بنے ہیں۔ زمین و آسمان کا سارا نظام بھی اس کی مرضی سے چل رہا ہے، اس میں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ ایک پل کے لیے ٹائم کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ بارش برسانا چاہیں تو روک کوئی نہیں سکتا، اگر خشکی لانا چاہیں تو بارش برسا نہیں سکتا۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اختیار کا مسئلہ۔ کئی دنوں سے، کئی جمعوں میں اسی مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی۔ جگہ جگہ قرآن کو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین میں اللہ ہی کا راج ہے، اسی کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے دے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ وَيَجْعَلُ لَمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، بیٹا بھی نہ ہو بیٹی۔ کس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ اس کی مرضی روک سکے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ قدیر، سب کچھ کر سکنے والا وہ ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب مقدس کے اندر سبھی کچھ بیان کر دیا، لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ کیا اس کتاب کو آنکھیں کھول کر ہم نے دیکھا ہے، دیکھتے ہیں؟ میرے دوستو، آپ سارے میرے لیے نہایت محترم ہیں، بہت ہی محترم۔ میں اکثر آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ ہی میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ دینی رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ جس دینی رشتے سے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص سوچے، آج صبح میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور باقاعدہ سمجھ کے تلاوت کی ہے؟ کیا میرا رب آنکھیں جب بند ہوں گی تو نہیں پوچھیں گے میں نے کتاب کیوں بھیجی تھی؟ تو اس کا جواب دے کر ہم نے جانا ہے، جواب دینا ہے خدا کے سامنے۔ میں نے کتاب بھیجی تھی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، کیا تم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس پر تم نے غور کیا؟ میری کتاب کو دیکھا؟ روزمرہ کی زندگی میں مختلف دلچسپیوں میں تم اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، کیا میری کتاب کے ساتھ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکلا؟ تلخ بات ہے میرے دوستو، ہر وہ ساتھی، ہر میرا بھائی، میرا عزیز جس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اس کے لیے بڑی ناگوار بات ہوگی، چپ رہی ہوگی، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ لیکن کیا کروں، میرے رب نے پوچھنا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی پوچھنا۔ وہ میری اور آپ کی مرضی کا مالک نہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ ہم سے پوچھ پوچھ کر معاملات نہیں کرتا کہ میں کروں یا نہ کروں۔
وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دوستو اس کی کتاب کو اگر ہم نے تھوڑا سا ٹائم نکال کر دیکھا تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی امارت ہو یا نہ ہو لیکن ذہن میں سکون ضرور ہوگا۔ یہ میری بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آپ کے پاس دولت ہو یا نہ ہو لیکن ذہنی سکون کی دولت خدا بند خود عطا کریں گے۔ جو بڑے بڑے دولت مندوں سے اللہ تعالیٰ ذہنی سکون چھین لیتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں ارب پتی ہیں لیکن ان کو وہ کھانا نصیب نہیں جو آپ کو کھانا نصیب ہے۔ وہ ابلی ہوئی چیزیں کھاتی ہیں، وہ بھی مخصوص قسم کی، وہ لذتیں وہ جو آپ لیتے ہیں ان کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ اندر کی کیفیت کس نے بدلی ہے؟ اللہ ہی نہیں بدلی ہے۔ کون اس کے اندر اس سے اعتراض کر سکتا ہے یا اللہ اتنی دولت اتنے پیسے سب کچھ ہے، اس کو یہ ساری نعمتیں کیوں میسر نہیں؟ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے سامنے ہم سب نے جانا ہے۔ کب جانا ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ٹائم کی نہیں ہے، جب چاہے بلا لے، جب چاہے بلا لے۔ ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ ہمارا ایک عزیز ددیالی سلسلے سے راولپنڈی سے آگے ٹیکسلا کے قریب اس کا انتقال ہو گیا۔ 6 بجے اس کا جنازہ ہے۔ میرے ددیالی سلسلے کے رشتہ دار ہیں، میں جنازے میں تو نہیں جا سکوں گا، البتہ تعزیت کے لیے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ کر کوئی کام کرتے ہیں۔ مجھ پر اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جاتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہر دوست ہر بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ گوش پر آواز رہیں۔ ہم سب لائن میں لگے ہیں، لائن میں آگے پیچھے لائن میں لگے ہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سفر کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سب سے بڑی تیاری جو ہے آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ نماز بعد میں ہے، زکوٰۃ اس کے بعد میں ہے، روزہ اس کے بعد میں ہے، حج اس کے بعد میں ہے، قربانی اس کے بعد میں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا خدا کا مجرم، کوئی اور مولوی نہیں بتائے گا خدا کا مجرم، لوگوں کی خوشی کی خاطر مسئلہ نہیں بتاتا خدا کا باغی اور مجرم ہے۔ ایسے پر خدا کی پھٹکار اور لعنت بھیجتی ہے۔ جو لوگوں کی خوشنودی اور رضا کی خاطر حق نہیں بیان کرتا کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اس پر خدا کی لعنت ہی پڑتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں تکلیفیں اٹھانی پڑیں؟ لوگوں کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر نہیں رکھا، انہوں نے خدا کا حکم سنایا۔ لوگ دشمن بن گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ ایک ایک دن میں کئی 100 پیغمبر یہودیوں نے قتل کیے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں، اور آپ کو تو آپ کو 12-14 نبیوں کے علاوہ نام نہیں آتے، اس لیے قرآن کریم نے بیان نہیں کیے۔ ہمیں تو وہی نام آتے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر تھے علیہ السلام۔ یہ کیوں قتل کیے گئے؟ کچھ سیاسی جھگڑے تھے، جیسے ہمارے ہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سیاسی جھگڑا نہیں تھا پیغمبر کا، پیغمبر خدا کا پیغام سناتے تھے اور ظالم لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، بالآخر پیغمبر کو قتل کر دیا۔ یقتلون النبیین بغیر حق، قرآن کریم میں آپ نے تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی ہے اس سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ان کے منصوبے ناکام ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ طریقے سے نکل گئے۔ 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ آپ حضرات وہاں گئے ہوں گے، اس پہاڑ کے پاس، ہو سکتا ہے وہاں غار تک پہنچے ہوں۔
اللہ آپ کو حجاز مقدس کا سفر بار بار نصیب فرمائے، وہاں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں اس غار میں جا نہیں سکا، اس کے دامن میں بار ہار گیا ہوں اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ پہاڑ بہت اونچا ہے، اس وجہ سے جا نہیں سکا، اس اندیشے کی بنا پر گیا، واپس حرم شریف کی نماز میسر نہیں ہوگی۔ البتہ غار حرا میں گئے ہیں الحمدللہ العظیم، اس جگہ میں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو غار ثور میں 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں گزاری تھیں؟ قوم قتل کرنا چاہتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بالآخر وہاں سے حکم خدا بندی کے مطابق نکل گئے حجاز مقدس سے اور مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ کس انداز سے سفر کیا؟ گاڑی میں کیا؟ گاڑی موٹریں تھیں؟ ذرا تصور میں لائیے میرے دوستو، آج کے زمانے کی سڑکیں نہیں تھیں، یہ پگڈنڈیاں، یہ راستے نہیں تھے۔ تقریباً 450 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کا، جیسے یہاں سے آپ پشاور لے لیجئے۔ یہ دونوں مقدس انسان کس انداز سے سفر کرتے رہے، کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانگ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے؟ کچھ نہیں مانگ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ تسلیم کر لو، بچ جاؤ گے خدا کی پکڑ سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی بات ہے میں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے کسی کو ناگوار گزرے، آج میں یہ اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی، یہ اختیار کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک مسئلہ رہتا ہے اللہ اپنی حقوق میں بھی، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آخری بات ہوگی۔ اللہ اپنے حقوق میں بھی، حقوق کو دوسرا نام عبادت کریں۔ نماز عبادت ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ سجدہ عبادت ہے، کس کا حق؟ اللہ کا۔ رکوع عبادت ہے، کس کا حق؟ اللہ کا۔ طواف عبادت ہے، کس کا حق؟ اعتکاف عبادت ہے، کس کا حق؟ اللہ کا۔ قربانی عبادت ہے، کس کا حق؟ اللہ کا۔ اللہ اپنے حقوق کے اندر بھی واحد لا شریک ہے، وہ اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ صرف میں نے آپ کو ایک تمہیدی گفتگو کے اندر بتا دیا کہ اپنی ذات میں بھی اللہ کو لا شریک سمجھیں، اس کی صفات کے اندر بھی لا شریک سمجھیں، اس کے اختیارات میں بھی اس کو لا شریک سمجھیں، اور اس کے حقوق کے اندر یعنی عبادات میں اس کو لا شریک سمجھیں۔ اس کے ان عبادات کے اندر کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ملک شام میں سفر جاتے ہیں، تجارتی سفروں میں جاتے ہیں، لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، اگر اجازت آپ دیں ہمیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ اعبدوا ربکم، یہ عبادت ہے، اور اپنے رب کی بات کرو۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، البتہ میرا اکرام کرنا ہے، میری تعظیم کرنی ہے، میرا ادب کرنا ہے، میرا حکم ماننا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سجدہ کس کو کیا؟ اللہ ہی کو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی۔ قرآن حکیم کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے، یوں نہیں آئے اعبدوا ربکم واعبدوا نبیکم کہ رب کی عبادت کرو، نبی کی عبادت کرو، یہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ عبادت نبی کی جائز نہیں ہے، عبادت حق ہے پروردگار عالم کا۔ نبی بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، نبی نے تعلیم بھی اللہ ہی کی عبادت کی دی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ایک تسبیح ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ عبادت ہے۔
لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بات ہے، یہ تسبیحات کس کی ہیں؟ سب اللہ ہی کی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے امت کو۔ تو عبادت زبانی ہو، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے، عبادت زبانی ہو وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ بدنی ہو، جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ، طواف کرتے ہیں آپ، اعتکاف کرتے ہیں، یہ بدنی بات ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور مالی ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ۔ صدقہ دیتے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ قربانی کرتے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو عبادت زبانی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، مالی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، بدنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آپ نماز کے اندر جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان الفاظ کے اندر آپ یہ کہتے ہیں تمام زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے، یعنی اس وقت اقرار کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر جا کر کسی اور کے گن گانا شروع کر دیں، لیکن نماز کے اندر آپ یہ کہتے ہیں التحیات للہ، زبانی باتیں کس کی؟ اللہ ہی کے لیے، والصلوات، بدنی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے، والطیبات، مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ نماز کے اندر آپ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ان عبادات کے حقدار و مستحق صرف آپ ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر میرے رب نے مجھے زندگی دی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، صحت والی دے، اللہ تعالیٰ سکھ والی اور سکون والی زندگی دے۔ میں تو ہر ایک کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرا حلقہ، یا اللہ سب کو سکھ اور سکون نصیب فرما۔ یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، میں اپنا فرض سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ ہر روز آپ حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرا سب حلقہ احباب، رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار، نمازی ہیں، دوست ہیں، جتنے، یا اللہ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور سکون نصیب فرما۔ یہ آپ پر احسان نہیں، یہ میرا اپنا فرض ہے۔ آپ یہاں جو تشریف لاتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں بے ایمانہ۔ مسجدیں تو ہزاروں ہیں، لیکن یہاں آ کر کم از کم آپ کو عقیدے کا مسئلہ صحیح سننے کا ملے گا۔ دوسری جگہوں کے اندر ہیر راجہ کے قصے اور کہانیاں بہت ساری ملیں گی آپ کو، لیکن عقیدے کا مسئلہ نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اندر کی جو کیفیت ہے اللہ جانتے ہیں، میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ میرے رب نے اس بات کی طرف مجھے متوجہ کیا ہے، اور میں آپ حضرات سامنے بات بیان کر رہا ہوں۔ میری خوبی نہیں ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ خدا سے غرور و تکبر سے سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے حلقوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اور اس دین کا بنیادی مسئلہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ خدا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، زندگی آخری سانس تک اللہ آپ کو قائم رکھے۔ یہ آپ کا بڑا احسان ہے اس پر کہ کم از کم میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا بن گیا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا جسم جو ہے میرے حق میں گواہی دے گا۔ جہاں جہاں میری آواز ٹکرائی ہے انشاءاللہ میرے حق میں خوش ہوں اس بات پر۔ زمین کا ٹکڑا جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، مسجد کے در و دیوار بھی انشاءاللہ میرے حق میں گواہی دے کہ میں اللہ میں تیری وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا کہ تو واحد لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی، اپنے حقوق کے اندر بھی۔ کوئی تیرا کسی پہلو سے حصہ دار اور شریک نہیں۔ اور آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں، خدا بند آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ میں تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، زندگی کسی موڑ پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں دھیان سے سنا کریں، اور پھر اس پہ غور کیا کریں، تنہائیوں میں جا کر غور کیا کریں۔ امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ آپ صدق کی دل سے غور کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اور میں اس بات کا منتظر ہوں کہ آپ مسئلے کو صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ جن صحابہ اکرام کے نام ہم لیتے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو آگے پہنچایا۔ ہر گلی کوچے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو تشریف لے گئے تھے، ہر علاقے میں رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ کے ہندوستان میں رسول اللہ تشریف نہیں لائے،
وہ روس تک اسلام پہنچا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں پہنچے۔ آپ کے اس پاکستان میں بہت سارے صحابہ کرام آئے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے بہت سارے صحابہ کرام مدفون ہیں مختلف علاقوں کے اندر۔ ابلیس زندہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، ان کا کردار اور کارنامے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھے، البتہ پوجا پاٹ کے مرکز جو ہے خوب آباد کیے، یہ فلاں دربار ہے، یہ فلاں دربار ہے، فلاں دربار ہے، یہاں سے یہ مراد پوری ہوتی ہے، وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ ابلیس زندہ ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے جب تک اس پر موت نہیں آ گئی۔ ہمیشہ دعا کریں یا اللہ ابلیس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ آپ اللہ سے دعا کریں گے میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ پشاور میں گئے ہیں، پشاور سے 30-35 کلومیٹر آگے وہاں کے کسی مسلمان سے پوچھیں یہاں کے صحابی کی قبر ہے، بلکہ ایک صحابی نے کئی صحابی اس کے ساتھ دفن ہیں، حضرت سلمہ بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گیا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا، اس پر کوئی شرک نہیں۔ ایک مسلمان بیٹھا قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا، خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑی قبر ہے، جتنے یہ آپ کی مسجد کی لمبائی ہے، چوڑائی ذرا زیادہ ہے، اس کی چوڑائی زیادہ ہے، اتنی بڑی قبر۔ تو ایک آدمی ایک قبر نہیں تھی، وہ 30-40 صحابہ کرام ان کی اکٹھی قبریں بنائی گئیں، تو ایک قبر اوپر بنا دی گئی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے آئے تھے۔ آپ پنجاب کے دوسرے علاقوں کے اندر چلے جائیں، سندھ میں صحابہ کی قبریں ہیں، بلوچستان میں صحابہ کی قبریں ہیں، افغانستان کابل شہر سے پہلے 2 صحابہ کی قبروں پر میں خود گیا۔ ان پورے علاقوں میں جہاں جہاں بھی اسلام موجود ہے، صحابہ کرام کی محنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں تشریف لے گئے تھے۔ تو جب صحابہ کرام کی محنت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، تو دوستو پھر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی آخری سانس تک اس کام کو کریں، جہاں تک خدا کی توفیق ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر مسئلہ توحید بیان کریں، عقیدہ سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں سمجھتے تو آپ ذمہ داری پوری ہو گئی، ناراض ہوتے ہو جائیں، لوگ نبیوں سے ناراض ہو گئے، آپ خدا قسم میں بری ذمہ ہو گئے۔ اپنے دوست احباب کے اندر یہ مسئلہ بیان کریں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں مسئلہ بیان کریں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں۔ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، تو پھر اس مسئلے کو بیان کریں۔ کوئی ناراض ہوں گے، کچھ مان لیں گے، آپ بڑی ذمہ ہو جائیں گے خدا کے سامنے۔ ایک ایک پل آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، خدا کے فرشتے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے اس بندے نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، آپ بڑی ذمہ ہو جائیں گے، اور خدا کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے، وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میری یہ درخواست ہے آپ حضرات سے، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ یہاں پہنچا دیا ہے، تو پھر یہ درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ کر اپنے حلقوں تک پہنچائیں۔ میرا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پکار کو بھی سن رہا ہے، آپ کی آواز سن رہا ہے، اور نیک نیتی سے جو کام کریں گے خدا کی مدد بھی اس پر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیے دنیا میں اللہ نے ہم نے بھیجا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، یہ بدن لباس بھی مانگتا ہے، پیٹ روٹی مانگتا ہے، دوسرے مسائل ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے جدوجہد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں۔ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، دنیا ہمارا مقصد نہیں، دنیا ہمارا مقصد نہیں، کاروبار ہمارا مقصد نہیں، کھیتی باڑی ہمارا مقصد نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔
یہ ہماری ضرورت ہے کہ پیٹ روٹی مانگتا ہے، جسم کپڑا مانگتا ہے، علاج معالجہ کی ضرورتیں مانگتے ہیں، مکان اور یہ چیزیں مانگتے ہیں. اس واسطے اس ضرورت کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. دین ہمارا مقصد ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو، اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. دین ہمارا مقصد ہے. مقصد کو سامنے رکھیں. اس کی ایک مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ گھر بناتے ہیں، گھر میں کئی کمرے ہوتے ہیں، کچن بھی بناتے ہیں، باتھ روم بھی بناتے ہیں، اور کئی چیزیں. کیا جس کمرے میں آپ رات کو سوتے ہیں، اگلے دن آپ اپنا بیڈ لے جا کر باتھ روم میں ڈال دیتے ہیں کہ یہاں بھی میرا پیسہ لگا ہے؟ اگر ایسا کرے گا لوگ یہ پاگل ہو گیا ہے. باتھ روم صرف برائے ضرورت ہے. وہ ضرورت جو ہے قضاء حاجت کی پوری کرنے کے بعد پھر انسان اپنے مرکز میں چلا جاتا ہے. اس طرح دنیا کا مال، دنیا کا کمانا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں. جس طرح مکان کے اندر وہ بیڈ روم جو ہوتا ہے وہ ہمارے مکان میں مقصد ہوتا ہے، اس طرح ایک مسلمان کا اس دنیا کے اندر دین اس کا مقصد ہے. مقصد اور ضرورت کا فرق محسوس کریں، سمجھیں، تو انشاءاللہ عظیم تک پہنچ جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے قبول فرما لیں. اللہ راضی ہو جائے.